کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم اپنی ایگریکلچر کے اوپر انحصار نہیں کریں گے، یہ ایک ایسا نہ ختم ہونے والا ایشو ہے کہ یہ ہر سال ہر حکومت کے لیے درد سر بنا ایکٹ بنا ہے۔ آپ اس کو بھی پڑھ لیں اور اس ایکٹ کو بھی پڑھ لیں۔ یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ نام ہے، لیکن اس میں لوکل گورنمنٹ کہیں پر ہے ہی نہیں۔ ایک گاؤں میں ایک بلدیاتی ممبر ہوتا ہے جس کا 2.5 لاکھ کا فنڈ ہوتا ہے، اس نے کسی کو نالی دینی ہے، کسی کو کچھ اور کرنا ہے، باقی اس کا مین کام یہی ہے کہ کہیں پہ جرگہ کرے اور کوئی وی آئی پی ہے اس کو پھولوں کا ہار دے دے۔ لوکل گورنمنٹ ایک ولیج کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے جو ہم نے بنایا، جس میں ولیج کے سارے ریسورسز اس لوکل گورنمنٹ کے نیچے ہوں گے، جو کہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی بھی ہوگی جو بزنس بھی کر سکتی ہے اپنے مائنز کے ریسورسز کے اوپر۔ لینڈ کے یہ جو زمینوں کا 16 لاکھ بوری کے حساب سے ہمیں نہیں مل رہا تھا بجٹ کے حساب سے، یعنی کہ 6 ارب روپے بجٹ ہے، تو اس میں جتنی گندم کی بوری آئی اسی میں ہی مطلب اس میں اگر 10 لاکھ آتی ہے، 12 لاکھ آتی ہے، 13 لاکھ آتی، تو جو 16 لاکھ کی بوری کا جو فکس ہے وہ نہیں تھا۔ تو یہ اگر ختم ہوا ہے تو یا پھر پی ایم ایل این کے دور میں ختم ہوا ہوگا یا پیپلز پارٹی کے دور میں ختم ہوا، کیونکہ ہم جس وقت آئے تو یہ آلریڈی چل رہا ہے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ 8 ارب روپے جب 6 ارب کی سبسڈی تھی تو پہلے سال میں ہم نے اس کو 2 ارب بڑھائے۔ ہم چونکہ ہم نے ایڈیشنل گرانٹس کافی ساری لی ہوئی تھی، تو شوکت ترین صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے، تو جب ہمیں 1 ارب کی مزید ضرورت ہوئی 16 لاکھ گندم کی بوری کرنے کے لیے، تو اس وقت ہم نے شوکت ترین صاحب سے میں نے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گرانٹ آپ کے پاس ہے اگر آپ اس سے یہ اس وقت اکاموڈیٹ کریں تو ہم آپ کو مارچ کے مہینے میں، فروری مارچ کے بعد ہم آپ کو 1-2 ارب روپے ایکسٹرا دیں گے جو آپ نے گندم میں دیا، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل آپ کو کچھ گرانٹس بھی ہم دے دیں گے۔ تو ہمیں کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی موجودگی میں کبھی بھی گلگت بلتستان کو فنڈز کی کمی نہیں ہوئی۔ اس کے اگلے دن ہی رولز آف بزنس چینج کیا گیا۔ اب یہ رولز آف بزنس میں چیف منسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے کس آفیسر کو پوسٹنگ کی جائے کس کو نہیں کی جائے۔ گلگت بلتستان میں رولز آف بزنس پہلے بنے تھے کشمیر منسٹری میں، اس کے بعد اس رولز آف بزنس میں 2009 میں اختیار سارا چیف سیکرٹری کے پاس ہے تقریباً۔ اب یہ موبائلز آف کر دیں۔ اس کے بعد جب ریسنٹلی ہمارا جب ایک اختلاف آیا تو مجھے لیٹر لکھتی ہے ہمارا سروسز ڈپارٹمنٹ کہ آپ چیف منسٹر کا اختیار نہیں ہے ڈی سیز اور ایس پیز اور سیکرٹریز کو پوسٹ کر۔ تو اب میں گلگت بلتستان کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جب چیف منسٹر کا اختیار نہیں ہے تو پھر چیف منسٹر کس چیز کا جواب دے جب وہ اپنی ٹیم ہی سلیکٹ نہیں کر سکتے؟ اور یہ بالکل ناقابل قبول ایک لیٹر تھا جس کے اوپر ہم نے سمری بنائی، کیبنٹ بلائی اور اس رولز آف بزنس کو ہم نے چینج کیا اور وہ اختیارات لیے جو باقی تمام چیف منسٹرز کے پاس تھے، بلکہ پورے بھی نہیں لیے شاید۔ تو میں چیف سیکرٹری صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کس حیثیت میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کے پاس کس قسم کے اختیارات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ کوئی گلگت بلتستان آپ لوگوں کی کالونی ہے، آپ لوگ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہیں؟ مطلب ہم کیا ہیں؟ آج 5 کے 6 جولائی کے 7 جولائی میں آپ نے وہ رولز آف بزنس پرائم منسٹر سے چینج کروائے، آپ نے کس سے پوچھ کے لکھا؟